بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آہستہ آواز والی نماز میں یعنی ظہر اور عصر میں امام نے بلند آواز سے قرات کر لی تو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اگر امام نے ظہر یا عصر میں بہت تھوڑی قرات بلند آواز سے پڑھ لی جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، مثلاً 2-3 لفظ بلند آواز سے نکل جائیں تو کچھ حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، سہو سجدہ کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اگر تنہا نماز پڑھنے والا آہستہ آواز والی نماز میں بلند آواز سے قرات کرے گا تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، نماز ادا ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ احادیث میں بعض آیات اور بعض صورتوں کے آخر میں جواب دینے کے الفاظ مذکور ہیں، مثلا سورہ بقرہ کی ختم پر آمین، بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ اکبر، سورہ ملک کے آخر میں اللہ رب العالمین وغیرہ۔ یہ جوابات جماعت کی نماز میں دینا جائز نہیں، البتہ نماز سے باہر کوئی شخص ان آیات یا صورتوں میں سے کوئی آیت پڑھے یا صورت ختم کرے تو اس کا جواب دینا مستحب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے باہر یہ جوابات دینا منقول ہے۔ اگر کہیں کہیں نماز میں بھی جوابات دینا ثابت ہے تو وہ امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے کہ اس آیت کا جواب ان الفاظ سے دیا جاتا ہے، یا اس صورت کے ختم پر یہ کہا جاتا ہے، یا اسلام کے ابتدائی دور میں اس کی اجازت تھی، بعد میں منع کر دیا گیا۔ جیسا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں نماز میں باتیں کرنے کی اجازت تھی، یا جو رکعتیں نکل گئی ہیں ان کو نیت باندھ کر جلدی جلدی پڑھ کر امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے کی اجازت تھی، بعد میں یہ سب باتیں منع کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح یہ جوابات بھی نماز میں منع کر دیے گئے ہیں، البتہ یہ جوابات اکیلا نفل نماز پڑھنے والا دے سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا اس سے مستثنی ہے۔ اگر جہری نماز کے اندر قرات کے دوران 3 آیت پڑھنے کے بعد پوری ایک آیت چھوڑ دی، یا قرآن مجید کے کچھ الفاظ چھوڑ دیے گئے اور اس کے چھوڑنے سے معنی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی تو ایسی صورت میں نماز صحیح ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اور سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اگر آیت سجدہ پڑھے بغیر نماز میں سجدہ تلاوت کر لیا تو فضول اور بے موقع ہوا ہے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ سہو سجدہ کرنا لازم ہوگا، اس لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد فوراً سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر 3 آیت سے زیادہ پڑھنے کے بعد سجدہ کیا گیا تو قضا شمار ہوگا اور تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا گیا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا، اور جو سجدہ تلاوت نماز میں واجب ہوا ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے بلکہ سلام پھیرنے کے بعد جب تک نماز کی کوئی منافی حرکت نہ ہو سجدہ کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد توبہ اور استغفار کے علاوہ تلافی کی کوئی اور صورت موجود نہیں۔ رموز و اوقاف میں بعض آیات کے آخر میں لا لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہاں وقف نہ کرے۔ اگر قرات کے دوران ضرورت کی وجہ سے آیت لا پر وقف کر دیا ہے تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی اور ما قبل سے دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر ما قبل سے دہرا لیا تو بھی کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ جو شخص عمرہ یا حج کرنا چاہے تو اس آدمی کے لیے عمرہ یا حج کے احرام باندھتے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، اور اگر وقت مکروہ ہے تو نہیں ہے۔ اگر وقت ہے تو احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعت توبہ کی نیت سے نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ استغفار کر لینی چاہیے، پھر اس کے بعد مزید 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ اس نماز کی نیت یہ ہے کہ میں 2 رکعت احرام کی نماز پڑھ رہی ہوں، اللہ اکبر، یا عربی میں اس طرح نیت کرے، نویت ان اصلی رکعت الاحرام سنت للنبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ ادا نماز وہ ہوتی ہے جو اپنے وقت پر پڑھی جا سکے۔ جلسہ وغیرہ میں ادعیہ و اذکار نوافل میں پڑھے۔ فرائض میں چونکہ امام کو تخفیف کرنے کا حکم ہے، لہٰذا فرائض میں ادعیہ و اذکار نہ پڑھے۔ نماز کی حالت میں ادھر ادھر نہ دیکھے بلکہ کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ کے مقام پر، رکوع کی حالت میں پیروں کی پشت پر اور سجدوں میں ناک کے سرے پر، اور بیٹھنے کی حالت میں اپنے زانوں پر نظر رکھے۔